ہے مال خرچ کرنے سے دل کا میل بھی دور ہوتا ہے اور مال کا میل بھی دور ہوتا ہے، اور جو مال کو دانت سے پکڑ کے رکھتا ہے اس کا دل بھی گندا، اس کا ضمیر بھی گندا، اس کی سوچ بھی گندی، اس کا مال بھی گندا۔ اس لیے اللہ سے یہ بھیک اللہ سے یہ نہ کہے کہ کوئی آئے سعودی عرب سے میں اس کے دروازے پہ جا کے اپنی بیٹی کا چندہ میں مانگوں۔ یہ مفتی شہریار صاحب قبلہ کی ویڈیو ہے، میں آپ کو مکمل ویڈیو دکھاؤں گا اور آپ مکمل ویڈیو دیکھیں گے، جس میں مفتی شہریار رضا خان قادری نے جو ہے بہت بڑا بیان دیا ہے۔ آپ ان کے بیان کو سنیں اور ان پر عمل کریں۔ میرے بھائی، میں آپ کو مکمل ویڈیو دکھاؤں گا، آپ مکمل ویڈیو دیکھ کر کے جانا۔ اگر ہمارے یوٹیوب چینل پر آپ نئے آئے ہو تو چینل کو ہمارے سبسکرائب کر دینا، ہم سے جڑ جانا، اس لیے کہ ہم بڑے بڑے علماء کرام کی ویڈیوز آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے بھائی، آپ جڑیں گے تو آپ کا بھی فائدہ ہوگا۔ آئیے سب سے پہلے ہم آپ کو مفتی شہریار صاحب قبلہ کا وہ بیان سنواتے ہیں، آپ بھی سنیں، ہم بھی سنتے ہیں اور ان کی باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ ان کی ہر تقریر، ان کا ہر بیان جو ہے دلوں کو چبھونے والا ہوتا ہے اور ہر لفظ پر عمل کرنے والا ہوتا ہے۔ آئیے سب سے پہلے مفتی شہریار رضا خان قادری کے اس بیان کو سنتے ہیں اور آپ جو ہے ان کے بیان کو کیسے دیکھتے ہیں، کیسا محسوس کرتے ہیں، کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور پیش کر دینا، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کر دینا۔ ویڈیو آپ حضرات کے سامنے دیکھیں۔ مال خرچ کرنے سے دل کا میل بھی دور ہوتا ہے اور مال کا میل بھی دور ہوتا ہے، اور جو مال کو دانت سے پکڑ کے رکھتا ہے اس کا دل بھی گندا، اس کا ضمیر بھی گندا، اس کی سوچ بھی گندی، اس کا مال بھی گندا۔ اس لیے اللہ سے یہ بھیک اللہ سے یہ نہ کہے کہ کوئی آئے سعودی عرب سے میں اس کے دروازے پہ جا کے اپنی بیٹی کا چندہ میں مانگوں، بیٹی کی شادی کا نہیں۔ اللہ سے بھیک مانگے، الہی مجھے 2 کروڑ دے دے تاکہ میں 5 لاکھ زکوٰۃ نکالوں، مجھے 4 کروڑ دے دے تاکہ میں 10 لاکھ زکوٰۃ نکالوں اور کئی 100 غریبوں کے چولہے میں آگ سلگے۔ جیسی نیت ہوگی اللہ اسی حساب سے نوازے گا۔ آپ کہیں اللہ مجھے دولت دے تو میں 1 کروڑ کی مسجد تعمیر کر دوں، اللہ مجھے دولت دے تو میں 1 لاکھ لوگوں کو جارے میں کمبل بانٹ دوں۔ نیت آپ پوزیٹیو رکھیں، پھر دیکھیں اللہ کیسے دیتا ہے۔ اس نے خدا کی خاطر اپنی خوبصورت اور جوان بیوی کو طلاق دیا تھا، اللہ نے اس سے بہتر بیوی، مال والی، حسن والی، اس کو عطا فرمایا۔ اللہ سے سودا کرنے والا خسارے میں نہیں رہتا۔ چونکہ اس نوجوان نے لولی، لنگڑی، اپاہج، گونگی عورت سے نکاح اللہ کے لیے کیا تھا، اللہ نے حسن و جمال کی مجسمہ بنا کر آخرت میں نہیں دنیا ہی میں بہترین بدلہ یہ دیا کہ حسن و جمال کی مجسمہ وہ خاتون اس کے نکاح میں آئی۔ پھر اس کے بعد اللہ نے اس جوڑے سے جو اولاد دیا ہے، یعنی لڑکی ایسی ڈرنے والی، لولی، لنگڑی، اپاہج، گونگی صرف کہنے کا تھا، باپ نے کہا یہ گونگی اس لیے ہے، نیچی زبان میں خطا نہیں کی ہے، یہ لولی، لنگڑی، اپاہج اس لیے ہے کہ ہاتھ پاؤں سے کوئی گناہ کا صدور نہیں ہوا ہے۔ جب لڑکی اس قدر پارسا، عفت مآب، نیک ہوں اور لڑکا اس قدر اللہ سے ڈرنے والا، تو اس دونوں جوڑے کے بعد جو تیسری نسل پیدا ہوئی، اسی کو ساری دنیا قیامت تک کے ولیوں کا سردار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بڑے پیر کے نام سے یاد کر رہی ہے۔ آج میرے بچے جوکر، میرے بچے لوفر، میرے بچے ماں باپ کے نافرمان، میرے بچے صاحب فلمی ایکٹر کا غلام، میرے بچے سماج اندر جلسہ ہو رہا ہے، ادھر وہ جوکر اپنے گھر کی دالان پہ بیٹھ کے موبائل چلا رہا ہے۔ ایسے شریر بچوں سے بہتر تھا کہ اولاد ہی نہ ہو۔ جو بچے مذہب کی قدر نہ کریں، جلسے کی قدر نہ کریں، مسجد کی قدر نہ کریں، خانقاہ کی قدر نہ کریں، اور صاحب مدرسوں کی قدر نہیں کریں، ان بچوں سے بے اولاد رہنا بہتر ہے۔ یہ بچے میرے جرم کی سزا ہے، یہ بچے میری بد اخلاقی کی سزا ہے، یہ میرے بچے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی سزا کے طور پر یہ بچے مجھ کو ملے ہیں۔ ورنہ قدرت کا قانون ہے، جیسا درخت ویسا پھل، جیسی زمین ویسی فصل۔ اگر بیج سڑا ہوا ہو تو فصل سڑی بھی پیدا ہوگی، زمین اگر بنجر ہو فصل اس سے زرخیز لہلاتی کبھی پیدا نہ ہوگی۔ آپ نے نہیں دیکھا قدرت کا قانون یہی ہے، جب باپ تھے سید غیاث الدین اور ماں تھی رات بھر
हर मुसल्ले पे बैठकर सजदा करने वाली, तब बेटा 90 लाख को कलमा पढ़ाने वाला मोइनुद्दीन अजमेरी की शक्ल में पैदा हुआ। और जब बाप थे सैयद अहमद अली बुखारवी और माँ थी राबे अस्र सैयदा ज़ुलेखा, बुढ़ापे में भी चेहरे से हिजाब नहीं हटा, अजनबी मर्दों ने चेहरा नहीं देखा, तो अल्लाह ने उस खूबसूरत जोड़े से जो औलाद दिया था उसी को दुनिया महबूब इलाही नसामुद्दीन औलिया देहलवी के नाम से पुकारती है। जब बाप थे मुफ्ती नकी अली खां और माँ थी तहज्जुद गुजार, तब बेटा अहमद रजा खां की शक्ल में पैदा हुआ। और जब बाप थे अहमद रजा खां मुजद्दिद आजम और माँ थी तहज्जुद गुजार, तब बेटा कमोबेश 1.5 करोड़ लोगों का मुर्शिद मुफ्ती आजम हिंद रज़ी अल्लाह अन्हु की शक्ल में पैदा हुआ। और जब दादा थे हुज्जतुल इस्लाम के मुशरिक देखे तो कलमा पढ़े, और नाना मुफ्ती आजम हिंद फासिक आए तो मुत्तकी बन जाए, और परदादा और परनाना आला हजरत जो करोड़ों मुसलमानों के दीन अकीदे का मुहाफिज शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, और बाप मुफस्सिर आजम हिंद जिनका इल्म तफसीर मशहूर हो, 1 लाख मुरीदों की मौजूदगी में 1 रुपया मुरीदों के सामने हाथ न फैला, 1 रुपया के लिए हाथ नहीं फैलाने वाला, अपने वक्त का जाहिद, अपने वक्त का दुर्वेश, यानी बाप मुफस्सिर आज़म हिंद, माँ अपने जेवरात बेचकर मंजर इस्लाम के मुदर्रिसिन की तनख्वाह दिलाने वाली, नाना मुफ्ती आज़म हिंद और दादा हुज्जतुल इस्लाम, और परनाना और परदादा आला हजरत फासले बरेलवी, तब अल्लाह ने उसी कोख का बच्चा कमोबेश 10 करोड़ मुरीदों का मुर्शिद अख्तर रजा का अजहरी की शक्ल में पैदा फरमा। नारे तकबीर और जोर से नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, खलीफा ताजुश शरिया अल्लामा मुफ्ती शहरयार रजा साहब किबला, उर्से खलीफा आला हजरत, उर्से शागिर्द आला हजरत। ऐ मेरी कौम, दुनिया का सारा सिस्टम, सारा निजाम एक सुचारू ढंग से चल रहा है। ऐसा नहीं कि मैं चलूं पूरब और काबा पहुंच जाऊं, ऐसा नहीं कि मैं रात भर सोऊं और अपने वक्त का मैं बहुत बड़ा डीएम बन जाऊं, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ खाऊं पीऊं और अपने वक्त का बहुत बड़ा मुफक्किर बन जाऊं। नहीं होगा। दुनिया के जितने भी बड़े लोग हैं, सबों ने खाना कम किया है, सबों ने सोना कम किया है, सबों ने काम ज्यादा किया है। चाहे हिंदुस्तान के धीरू भाई अंबानी रहे, अमेरिका में नौकरी की, उन्होंने खूब मेहनतें की, तब वो आज हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रईस, उनका बेटा मुकेश अंबानी आज सबसे बड़ा रईस बना हुआ है। बगैर मेहनत के कुछ नहीं आता है, न दुनिया मिलती है न आखिरत मिलती है। सिर्फ सोचने से, तमन्ना करने से नहीं होता है, बल्कि जिसको भी बड़ा बनना है, कम खाना होगा, कम सोना होगा, कम बोलना होगा और अपने मकसद पे फोकस करना होगा। जो फालतू कामों में उलझ के रहता है वो खाएगा पिएगा मर जाएगा। जैसे लाखों लोग पैदा होते हैं, खाते पीते हैं, मर जाते हैं, जानवर भी खाते पीते हैं, मर जाते हैं। वो दुनिया के जितने बड़े लोग हैं वो जिंदगी के हर दिन को आखिरी दिन समझता है और उस दिन में वो उसका सही इस्तेमाल करना चाहता है। रोजाना सूरज उगता है और जो सूरज उग गया आज का दिन दोबारा फिर क़यामत तक लौट के नहीं आएगा। इसलिए जिंदगी का हर दिन कीमती है, जिंदगी का हर लम्हा कीमती है, जिंदगी का हर मिनट कीमती है। आज एलन मस्क दुनिया का सबसे बड़ा मालदार है, मगर आज उसको देखे उस वक्त तक वह नाश्ता नहीं खाता है जब तक कि वह 100 पेज की किताब नहीं पढ़ लेता।